چلیں اب یہ ہماری عبارت کا آخری جز آ رہا ہے فَيَغْضَبُ، بس آپ علیہ السلام نے غضب فرمایا۔ اب وہی بات آ گئی کہ یغضب جو ہے یہ گردان کون سی ہے؟ آپ نے کہا مضارع کی گردان ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ یہ ہفت اقسام میں کیا ہے؟ تو آپ نے کہا یا ہٹا دیا تو یہ صحیح ہے۔ پھر آپ نے کہا شش اقسام میں کیا ہے؟ تو آپ نے کہا ثلاثی مجرد ہے۔ اب یغضب کا پڑھنے کا انداز یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ہے فتح یفتح سے، ٹھیک ہے۔ فیغضب آپ علیہ السلام نے غصہ فرمایا، ناراض ہوئے آپ علیہ السلام۔ حتی یہاں کے یعرف الغضب جان لیا گیا غضب کو، غضب کی کیفیت کو، فی وجہہ ہی آپ کے چہرے مبارکہ میں، یعنی حضور علیہ السلام کو جب غضب آتا تو چہرے پر غضب کے آثار ظاہر ہو جاتے، یعنی چہرہ مبارک سرخ ہو جایا کرتا تھا۔ تو فرمایا یہاں تک کہ پہچان لیا گیا غضب کی کیفیت کو آپ کے چہرے مبارکہ میں۔ دیکھیں یہ حرف جر، یہاں پر پانچواں حرف جر یعنی حروف جارہ میں سے ایک استعمال ہو گیا۔ تو اسی طرح تمام حروف جر آپ کو یاد ہو جاتے ہیں، آپ کو انا کا عمل یاد ہو جاتا ہے، کانا کا عمل یاد ہو جاتا ہے۔ اب عریفہ یعرف، ٹھیک ہے۔ اب حتی، جو یہ لفظ حتی ہے اس کے درمیان لفظ ان پوشیدہ ہوتا ہے۔ حتی جب داخل ہوتا ہے مضارع پر تو اس کے درمیان ان مصدریہ کیا ہوتا ہے؟ پوشیدہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اوپر نصب پڑھا جاتا ہے، یعنی حتی یعرفہ، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ پہچان لیا گیا غضب کو، تو اب پہچان لیا گیا غضب، ٹھیک ہے، تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ مفعول بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، فی وجہ ہی آپ کے چہرے مبارکہ میں، اب وجہ ہی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ وہی مضاف مضاف الیہ کا ہے۔ کیا قانون ہے کہ نکرہ کے بعد معرفہ ہے، اور یہ ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر مجرور متصل ہے۔ اب ہم آتے ہیں ثم، پھر، ٹھیک ہے۔ اب ثم کیا ہے؟ حروف عاطفہ میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ جب حروف عاطفہ اسٹارٹ یعنی کہ یہ پھر کا معنی دیتا ہے، اور اکثر جو ہے واو استعمال ہوتا ہے نئی بات میں، لیکن ثم بھی کبھی آ جاتا ہے۔ پھر یقول، آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ اب یقول مضارع کی گردان ہے۔ اب دیکھیں یہ یقول کا صیغہ اس حدیث سے مبارکہ کے اندر 3 سے 4 مرتبہ آ گیا، تو یہ گردانیں جب آنے لگے، اب یقول کا صیغہ آیا ہے، آپ یقول کی گردان کو پڑھنا شروع کر دیں، یعنی آپ ایک دفعہ دیکھ کے پڑھ لیں یقول یقولان یقولون تقول تقولان یقولنا، تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ آپ کی گردان 1 2 دفعہ 3 دفعہ ہوگی۔ پھر جب بھی آئے گی اجوف کی گردان آپ کو پتہ چل جائے گا یار یہ اجوف بابی کی گردان ہے، اس طرح پڑھی جاتی ہے۔ یقول انا، بے شک، اب ہم نے لفظ انا کو پہچان لیا، یہ دیکھیں تیسری سے چوتھی مرتبہ انا آ گیا کہ انا کیا عمل کرتا ہے؟ انا جو ہے مبتدا اور خبر پہ داخل ہوتا ہے، مبتدا کو نصب دیتا ہے، خبر کو رفع دیتا ہے، اکثر اس کا ترجمہ بے شک سے کیا جاتا ہے۔ ایک مثال آپ کو یاد ہونی چاہیے، انا زیدن قائم، کہ بے شک زید کھڑا ہے، تو اس سے پتہ چل گیا یہ انا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں زیادہ تقوی رکھنے والا ہوں، اتقاکم، میں زیادہ تم سے ڈرنے والا ہوں، وَأَعْلَمُكُمْ، اور میں زیادہ تم سے جاننے والا ہوں، ٹھیک ہے، باللہ، اللہ کو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں با، یہ حروف جارہ میں سے ہے اور یہ یہاں پر استعمال ہو گیا، یعنی اس آیت میں فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں زیادہ جاننے والا ہوں تو زیادہ ڈرنے والا ہوں تم سے، اور زیادہ جاننے والا ہوں تم سے، باللہ، اللہ کو، فرمایا کون؟ انا، یعنی میں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں یہ حدیث مبارکہ سے ہمیں تقریباً صرف و نحو جو ہے 40% یا 30% اس کے قانون سمجھ میں آ گئے۔ اگر ہم روزانہ ایک ایک حدیث مبارکہ قرآن کی ایک آیت پہ بھی مشق کرتے ہیں تو 100 عامل ہیں، جسے ہم کہتے ہیں میات عامل، ٹھیک ہے نا، 100 عامل ہے، تو ہم روز جو ہے اس کی اگر جو ہے مشق کریں گے تو ہمیں جو ہے پوری نحو اور سر جو ہے ازبر ہو جائے گی۔ تو یہ ہمارا سبق لیکچر جو ہے یہاں پر ختم ہو گیا۔ اب جو سوال آپ پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں۔